Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in my last lecture, I have discussed the branches of physics. I hope you will all are clear about it. Today, I will teach you the importance of physics in our daily life, error and types of error, and last one is the contribution of Muslim scientists in the field of physics. Now start the importance of physics in our daily life. There are several things which have great importance in our daily life. Out of these, physics is the one of them. In our daily life, there is a very important role of physics which we discuss here. Number one, automobile technology. Number two, nuclear physics. Number three, electronic devices. Number four, laser technology. इस तरह आप इसको समझिए बेटा सब लोग कि देखिए हम अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं तो कोई चीज़ हमें ऐसी नज़र नहीं आती जो हम इस्तेमाल कर रहे हो जो फिज़िक्स के लॉज या प्रिंसिपल के थ्रू काम नहीं कर रही होती है। देखिए बगैर गाड़ियों के हम नहीं रह सकते, तो जितनी भी गाड़ी अगर आप साइकिल से लेके रिक्शा से लेके टैक्सी से लेके आप कोई भी ले लें, बस है, ट्रक है, हेलीकॉप्टर है, जहाज़ है, कुछ भी, ऑल ऑटोमोबाइल, वो फिज़िक्स की ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर बनी है। तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी ज़िंदगी में इसका। तो इस ब्रांच का यानी थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारी, ये डिपेंड करती है पूरी टोटली और मैकेनिक्स के साथ ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी पे, और हमारी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल सब जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर फिज़िक्स में इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे न्यूक्लियर हम प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ज़ाहिर से न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है, और इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं ताकि हम डिफेंस लाइन में अपने जो है वो मजबूत हो सकें। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स के ट्रीटमेंट भी आजकल बहुत आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा समझ लें मेडिकल लाइन के अंदर भी बहुत सी चेंजेस आ रही हैं, बहुत एडवांसमेंट हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई मोहताज नहीं है। अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, हमारे यहाँ बगैर कोई घर ऐसा होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो ही नहीं सकता। यानी छोटे से लेके बड़े तक, अगर आप फ्रिज लेके, एसी देखें, आप माइक्रोवेव ओवन ले लें, आप टोस्टर ले लें, सैंडविच मेकर ले लें, जूसर, चॉपर, हज़ारों इक्विपमेंट ऐसे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भरे पड़े हैं जो हमारे घर में, और हम उनके बगैर हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि मुमकिन ही नहीं है। वो सब जो है फिज़िक्स की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बहुत वास्ट हमारी ब्रांच है, और डेली लाइफ के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत बहुत ज़्यादा है। लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स की जो है मेन रेवोल्यूशन है, मेन जो है वो समझ लें डिस्कवरी है, और इस टेक्नोलॉजी के यानी लेज़र टेक्नोलॉजी के आने से मेडिकल लाइन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुई हैं। जितने भी डायग्नोसिस हैं, जितने भी थेरेप्यूटिक जो है काम है इस तरह के, जितनी भी सर्जरी है वो बहुत आसान हो गई है, और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवर करने के लिए भी लेज़र लाइट्स बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मज़ीद डिटेल हम वन बाय वन करते हैं, ठीक है। नंबर वन है हमारे पास ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। बसेस, कार्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा आर रन बाय द इंजन्स ऑफ दीज व्हीकल्स आर द मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एज यू नो दैट, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स यूज ऑन अ लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। आपको देखें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा पूरा पावर स्टेशन पूरा बना हुआ है, और ये पूरा न्यूक्लियर पावर एक प्लांट है। देखें इसके मुख्तलिफ पूरा स्ट्रक्चर है, और हम अपनी जो हमारी सिंटेक्स बुक है इसके अंदर एक पूरा चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से। हम इंशाल्लाह उसमें ये पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसके हर हर पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे, और किस तरह से ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब आपका टॉपिक आएगा तो उसमें उसको डिटेल से बताएंगे। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर यूज एट होम अप्लायंसेस सच एज द रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। ये आपको सब स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो आप बल्कि इससे ज़्यादा आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे। ज़ाहिर लैपटॉप ले लें, मोबाइल ले लें, आईफोन ले लें, या आप उसके भी पार्ट्स ले लीजिए, जैसे माइक ले लेते हैं आप, जो है वो सीडीज़ ले लें आप, कोई भी उसका फिजिकल इक्विपमेंट कंप्यूटर का या टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या आपके घर में इस्तेमाल से लेके छोटी से बड़ी से लेके तमाम इलेक्ट्रॉनिक सब के सब फिज़िक्स की ब्रांच सॉलिड स्टेट फिज़िक्स से जो है वो बेस करती हैं, और ये हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, और हम इसके बगैर नहीं रह सकते। ये हमारे जितने भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, वो सब इसमें शामिल हैं।
نیکسٹ آتے ہیں ہمارے پاس لیزر ٹیکنالوجی. لیزر ٹیکنالوجی ہیز اٹس روٹ ان اٹامک فزکس. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں, یہ مین اٹامک فزکس ہماری بہت بڑی برانچ ہے, اور اس کے اندر جو مین جو اس کی روٹ ہے وہ ہے لیزر ٹیکنالوجی. اور یہ آج کل کے جو ہے دور میں بہت بہت افیکٹو ہے, اور اس نے بہت ریولیوشن جو ہے وہ چینج کر دیا, اور بہت ہمارے جو ہے وہ چیزوں کو آسان کر دیا ہے. جو پہلے سرجری بہت مشکل ہوا کرتی تھی, اب آسانی لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے آرام سے ہو جاتی ہے. لیزر آر یوز میڈیسن فار سرجری, ڈائگنوسٹک اینڈ تھراپیوٹک اپلیکیشنز. سرجری کے اندر بھی ڈائگنوسس یعنی تشخیص کرنا, جیسے ایم آر آئی ہو رہا ہے, سٹی اسکین ہو رہا ہے. ظاہر ہے اس کے علاوہ جو کینسر کے جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, کیموتھراپی ہوتی ہے, لیزر تھراپیز ہوتی ہیں, وہ سارے تھراپیوٹک اپلیکیشن جو لیزر کے تھرو دی جاتی ہے. لیزر آر یوز بائی دا ملٹری فار ڈیزائنیشن اینڈ ایلومینیشنز. ان کے لیے ملٹری سروسز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہاں بہت بڑا رول ہے کہ کس طرح سے وہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں چیزوں کو, کس طرح سے جو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ پورا پراپر ان کا ڈیزائن کیا جاتا ہے, ان کی بارے میں جو بھی ڈسز کیے جاتے ہیں ان کے. In the manufacture, lasers are used for the cutting, welding and bending metals and other material. لیزرس کے ذریعے سے گلاس کو اور ڈفرینٹ اور مٹیریلس کو جو بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں ان کو کٹنگ کی جاتی ہے, ویلڈنگ کی جاتی ہے, میٹل کو بینڈ کیا جاتا ہے. تو اس کا اگر آپ پکچر کو کلیئرلی دیکھیں تو آپ کو اس کی اپلیکیشن جو ہے چاروں طرف نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارا ہے, اب بیٹا ٹاپک ہمارا چینج ہے بالکل. اب اس کے اندر یہ آپ کے چیپٹر نمبر 1 میں بھی اور چیپٹر نمبر 2 میں بھی, دونوں میں یہ ٹاپک آپ کا ہے. اور 2 میں اس لیے اس کو زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہم ایز اے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. جب ہم مختلف اس میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایرر جو ہے وہ آتی ہیں. تو دراصل ایرر ہوتا کیا ہے, دا ڈفرینس بٹوین میجر اینڈ ایکچوئل ویلیوز ان از کالڈ این ایرر. اصل جو ویلیو آتی ہے اس میں, اور جو آپ میجر کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ڈیوائس سے, اس میں دونوں میں فرق اگر آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ ایرر ہے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی غلطی ہے. دیکھیں, مسٹیک ہونا اور ایرر ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں. مسٹیک جو ہوتی ہے وہ ہم اس کو مطلب اب اس کو کوئی اتنا زیادہ نہیں لیتے, ہو جاتی ہے غلطی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو ہم اوے نہیں کر سکتے, اس کو ہم کریکشن نہیں کرنا. لیکن اگر ایرر آتی ہے ڈیورنگ ایکسپیریمنٹ تو ہمیں ری ڈو یعنی ہمیں دوبارہ کرنا ہوتا ہے, اور اس کی صحیح ویلیو لانی ہوتی ہے, یعنی اس کی کریکشن ضروری ہے کرنا. تو یہاں پر ایرر کی اگر کوشچن الگ سے آتا ہے 4 مارکس کا کہ ڈیفائن ایرر اینڈ اٹس ٹائپ, تو ہم یہاں پر ایرر کو پہلے ڈیفائن کریں گے. اور ایرر جو ہے وہ میجرنگ بھی 3 قسم کی ایرر ہوتی ہیں. ہم نمبر 1 آپ کا ہے پرسنل ایرر, نمبر 2 سسٹمیٹک ایرر, اور نمبر 3 جو ہے وہ رینڈم ایرر. دیکھیے, پرسنل ایرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی غلطی, اپنی کوتاہی, اپنی لاپرواہی, آپ نے صحیح طور پہ آبجیکٹ کو یا اپنے پریکٹیکل کو یا جو آپ کام کر رہے ہیں آبزرویشن کو صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے, آپ صحیح طور پر اس کو جانتے نہیں ہیں, آپ کو اس کے بارے میں پوری اویئرنیس نہیں ہے, نہ آپ ڈیوائسز کے بارے میں صحیح طور پر دیکھ رہے ہیں, آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے, آپ کی اپنی کیئرلیسنس کی وجہ سے. تو the personal error causes by the carelessness never discuss in conclusion. ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے کنکلوژن جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکتا, اور ایکسپیریمنٹ شوڈ بی ری ڈن, آپ کو دوبارہ سے ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہوا پرسنل ایرر آپ کی اپنی ایرر, کہ آپ کی اپنی غلطی, اپنی لاپرواہی کی وجہ سے آپ نے صحیح طور پر اس کے ایکسپیریمنٹ کو سمجھا نہیں, اس کی آبزرویشن کو صحیح سے جو ہے وہ نہیں اس کو آبزرو کیا, اور پریکٹیکل کی ہینڈلنگ آپ کی صحیح طور پر نہیں ہوئی, تو اس قسم کی ایرر کو پرسنل ایرر کہتے ہیں. دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس سسٹمیٹک ایرر, اور یہ جو ہوتی ہے ریپروڈیوسنگ انیکوریسی کہلاتی ہے. causes by the instrument other factor that can be corrected. all error is the same direction, the experiment should be redone. کیونکہ دیکھیں سسٹمیٹک کا مطلب یہاں پر انسٹرومنٹ کی غلطی, یعنی انسٹرومنٹ خراب ہے, آپ جو انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں وہ خراب ہو گیا ہے, وہ صحیح طور پر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا, اس کے اندر کے جو کریکشن جو ہے وہ اس کو نہیں کی ہے. تو جو انسٹرومنٹ کی یا کسی اکوپمنٹ کی غلطی ہوتی ہے وہ اس غلطی کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر, اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا رزلٹ جو ہے وہ کنکلوژن نہیں ہو سکتا, رزلٹ صحیح نہیں آ سکتا, اس میں ایکوریسی نہیں ہو سکتی, لہٰذا آپ کو ایکسپیریمنٹ کو دوبارہ کرنا ہوگا. اس کے بعد ہوتی ہے ایک رینڈم ایرر. رینڈم ایرر کا مطلب انپریڈکٹیبل, یعنی ایکسیڈنٹل ایرر کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں آپ. اور ان نون ویریشن, یعنی اس طرح کی ویریشن آتی ہیں جو عام طور پر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, جیسے لائٹ کا فلکچویٹ کر جانا, صحیح ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہونا. اس کے علاوہ
जैसे ड्राइनेस थी तो एक्सपेरिमेंट सही होता था. अब अगर मौसम के अंदर मॉइस्चराइज़र है तो आप एक्सपेरिमेंट का गलत होगा. वोल्टेज पहले कम थे, हाई हो गए एकदम से, तो उसकी वजह से गलती होगी. तो इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं, इस तरह के जो टेम्परेचर का रेज़ होना, टेम्परेचर जब अगर सपोज दैट कि कोई एक्सपेरिमेंट अगर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर फेवरेबल है, उसकी रीडिंग उस पर सही आती है, तो ज़ाहिर 42-45 पे वो वेरी करेगा, तो उसकी रीडिंग जो है वो आपको मिसमैच करेगी. तो इस तरह की अनप्रिडिक्टेबल जो है एरर होती हैं या एक्सीडेंटल जो एरर होती हैं, उनको हम रैंडम एरर कहते हैं और इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. ज़ाहिर बात है, इसको फिगर आउट करना होता है, इसको करेक्शन करनी होती है. यूज़ स्टैटिकल एनालिसिस टू द कम्युनिकेट दिस टाइप ऑफ एरर. और इसको जब आप स्टैटिकल यानी कि आप उसको रीडिंग्स लिखते हैं 1 बाय 1, तो उसके अंदर आपको इस एरर को कम्युनिकेट करना पड़ता है. यानी अगर आपकी एरर आ रही है तो उसमें प्लस या माइनस करना होगा ताकि उसको एडजस्ट कर सकें उसके हिसाब से कि एक्यूरेट रीडिंग आए. ठीक है, नेक्स्ट बेटा टॉपिक हमारा है, ये आपका देखिए एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है. या तो ये कि जितने मुस्लिम आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स की फील्ड में बड़ा रोल किया है, तो उनके कंट्रीब्यूशन लिखें 1 बाय 1. या आता है किसी एक साइंटिस्ट का आपसे पूछा जाता है कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-बैरूनी, इब्नुल हैतम, जो भी साइंटिस्ट, अभी मैं 1 बाय 1 आपको 5 साइंटिस्ट आपके टेक्स्ट बुक में हैं, जिसमें इब्नुल हैतम है, अल-बैरूनी है, इसके अलावा आपके पास अब्दुल सलाम है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर और याकूबुल हिंदी. मैं आपको इसका 1 बाय 1 पूरा इनकी कंट्रीब्यूशन समझाऊंगी ताकि आपको पॉइंट्स भी जहन में रहें और कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा नोट की फॉर्म में भी उसको बना सकते हैं. सबसे पहले जो है, अगर आप देखें 1926 के अंदर अगर देखें तो इब्नुल हैतम, इतनी पुरानी बात है, अगर एडी के अंदर जाते हैं तो 1900 उसमें कि इब्नुल हसन इब्नुल हैतम जो है उन्होंने सबसे पहला जो काम उनका बड़ा रिमार्केबल है, बहुत मशहूर उनकी किताब है किताब मनाजिर, ऑप्टिक्स के ऊपर जो उनका टॉपिक था उस पर उन्होंने लिखी. इस किताब में उन्होंने बहुत बड़ा समझ लें कि ऑप्टिक्स का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है. इसमें क्या कुछ नहीं है, अगर आप उसमें देखें तो इसमें आई कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ आइज, प्लेन मिरर के अंदर जो है इमेज किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्म कैसे किए जाते हैं. इसके अलावा लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज जो है रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से हों, किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है. वो इसके अलावा फॉर्मल जो डेफिनेशन होती है रे की, वो सबसे पहले लाइट की नेचर क्या है, उस सब कुछ इस किताब के अंदर है. और बाद के जो साइंटिस्ट यूरोपियंस जो आए, उन्होंने इसी किताब को स्टडी करके अपनी नज़रियात जो है, अपनी थ्योरी को जो है पेश किया. इसके अलावा इन्होंने इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा, सन स्क्लिप को देखने के लिए, यानी सूरज ग्रहण को देखने के लिए उन्होंने पहली दफ़ा पिन होल कैमरा बनाया था. और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस दौर के लिहाज से. अगर आप देखें, ही डिस्कवर द नेचर ऑफ लाइट एंड द टोल्ड दैट इट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी. पहली दफ़ा इन्होंने नेचर ऑफ लाइट बताई कि लाइट की नेचर क्या है, क्या फितरत है, किस तरह जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो सफ़र तय करती है, ट्रैवल करती है. और फिर उन्होंने पहली दफ़ा बताया कि ये दरअसल एक काइंड है या किस्म है एनर्जी की. इससे पहले लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं थी, लोगों का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट था. पहले के जो साइंटिस्ट प्लॉटोमी थे, एक्विलिडस थे, आर्शिमिडिस थे, उनका जो उनकी जो थ्योरीज थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी. उनके जो आइज़ को जो सब्सटेंस को किस तरह से ऑब्जेक्ट नज़र आता है, उनका बिल्कुल अलग थ्योरी थी. वो लोग कहते थे कि आई के अंदर से जो रेज निकलती हैं फिर वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, वो स्कैटर होती हैं और फिर इस तरह हमें कोई चीज़ रिफ्लेक्ट में नज़र आता है. जबकि इब्नुल हैतम ने उस लॉजिक को रिजेक्ट किया. उस ज़माने के लिहाज से ये बहुत बड़ी उनकी वो थी, नज़रिया था, बहुत बड़ी थ्योरी थी. उन्होंने कहा कि नहीं, होता यह है कि ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो सोर्स से ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और ऑब्जेक्ट से जो है वो लाइट जो है वो आपकी आँख के अंदर जाती है और आँख में जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आँख में जाती है तो इमेज फॉर्म होता है. तो एक नई थ्योरी थी जो कि लोगों ने बाद में उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि बिल्कुल इब्नुल हैतम ने सही कहा, और आज तक इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को माना जाता है. इसके अलावा उन्होंने कैटेगरीज क्लासिफाई करा चीज़ों को, यानी कि कौन सी लुमिनस होती हैं, कौन सी नॉन लुमिनस होती हैं, कौन सी ओपैक होती हैं, कौन सी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कौन सी ट्रांसलूसेंट है. तो ये बहुत सारे हैं. इसमें तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट बहुत शॉर्टकट करके आपको कर लिए ताकि एक नोट्स बना लें, लेकिन इसकी डिटेल अगर उसके पीछे जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएंगी.
تو میں نے ابھی آپ لوگوں کو جو بتایا سب سے پہلے کہ دیکھیں انہوں نے ورکنگ اور کنسٹرکشن آف ہیومن آئی بتائی تھی، ڈیفیکٹ آف آئیز بتائے ہیں، امیج فارمیشن بائی دا پلین مرر بتایا ہے، پھر اسفیریکل مرر میں امیجز کیسے بنتے ہیں، لینسز کے بارے میں بتایا، کریکشن کیسے کرتے ہیں ڈیفیکٹ جو آئیز میں آتا ہے، پھر لائٹ کی ڈیفینیشن پراپر دی، لائٹ کو فارم آف انرجی لی، لائٹ کس طرح سے پاسز ہوتی ہے وہ انہوں نے بتایا، سن اسکلپ کو واچ کرنے کے لیے انہوں نے اسپن ہول کیمرہ انوینٹ کیا، اور اس کے علاوہ کلاسیفائی کیا لومینس نان لومینس اور اوپیک اور ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ کو۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ان کی بڑی امپرومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ لاز آف ریفلیکشن اور ریفلیکشن کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا فرسٹ ٹائم۔ بہت زیادہ ان کی اچیومنٹ ہے، بہت زیادہ ریمارکیبل ورک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نیکسٹ آتے ہیں یعقوب بن اسحاق الکندی۔ یعقوب الکندی کا جو ہے شمار جو ہے اس زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے جب سائنٹسٹ جو ہے وہ پرانی سوچ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تحقیق میں اپنے ریسرچ میں لوگوں کو ایک نئی روشنی سے نئی تحقیق سے جو ہے وہ آشنا کیا۔ تو یہ بہت بڑے یعنی عرب کے فلاسفر جو تھے وہ گزرے تھے، اور انہوں نے ساؤنڈ کو پہلی دفعہ میوزک کو ساؤنڈ کو پہلی دفعہ سائنس سے ایسوسیٹ کیا ان ٹرم آف فریکوینسی۔ تو ہی ڈسکس دا نیچر آف ساؤنڈ، انہوں نے نیچر بنایا، باقاعدہ اس کے مونوگراف بنائے، ان کو جو ہے وہ پیپر کے اوپر اس کے فریکوینسیز کے اس کے نوٹس تیار کیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوتی ہے، ان کی شرل کیسے ساؤنڈ میں آتا ہے، فلیٹ کب ہوتی ہے، ٹون ویری کب کرتی ہے، اور ساؤنڈ کے اندر جو ہے وہ لاؤڈنیس کا کیا اس کا جو ہے کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ ساؤنڈ کے بارے میں میوزک کے بارے میں یہ الکندی نے ڈسکس کیا۔ ہی ورڈ جیومیٹرک آپٹکس، دیکھیں ابن الہیثم نے تو آپٹکس پہ کام کیا تھا زیادہ تر، لیکن جیومیٹرک آپٹکس سے نہیں۔ الکندی کا سب سے بڑا ریمارکیبل کام میوزک کے بعد یعنی ساؤنڈ کے بعد جو ہے وہ جیومیٹریکل آپٹکس پر ہے۔ انہوں نے اس کی رے ڈائیگرامز بنا کے لائٹ کے سارے امیجز کی، چاہے وہ پلین مرر سے فارم ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی اور اسفیریکل مرر سے فارم ہو رہا ہو، انہوں نے جیومیٹریکل آپٹکس جو ہے وہ جو انٹروڈیوس کروایا پہلی دفعہ، اور رے کو فارمیشن کا امیجز کو فارمیشن کا رے کی بنیاد پر کہ کس طرح سے کرتے ہیں، وہ ایک پوری نئی یعنی بنیاد ڈالی جس کو ہم جیومیٹریکل آپٹکس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہی پروڈیوس مینی ریسرچ مونوگراف آن دا اسپیسیفک گریوٹی، یعنی مختلف مٹیریل کی اسپیسیفک گریوٹی کو فائنڈ آؤٹ کرایا، اس کے مونوگراف بنائے، اور تاکہ ہمیں مٹیریل کے بارے میں مختلف قسم کے میٹل کے بارے میں جو ہے وہ بہت سی معلومات ملی۔ He discovered the method of expression musical note in term of frequency، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ انہوں نے ساؤنڈ اور میوزک کو فریکوینسیز کی ٹرم میں نوٹس کی ٹرم میں پورا پلاٹ کر کے ہمیں ڈرا کر کے جو ہے وہ اس میں ماڈرن یعنی طرز اس کے حساب سے ہمیں سمجھایا کرا۔ اس کے بعد آتے ہیں ابو الریحان محمد ابن الاحمد البیرونی۔ البیرونی سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی یعنی 75 ایئر ان کی جو ہے لائف تھی، اور 975 میں جو ہے وہ انہوں نے ان کا یعنی پیدا ہوئے تھے، اور لیکن ان کی پوری زندگی اس طرح سے گزری کہ انہوں نے ساری زندگی میں اپنی دیکھیں تقریباً 150 سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی، اور ایک ان کا سبجیکٹ نہیں تھا۔ جیولوجی، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، اس کے علاوہ میٹالرجی، بہت سے یعنی کہ نہ صرف یہ، اس کا سویلائزیشن، کمپیریٹیو ریلیجن، اور چونکہ یہ ٹورسٹ بھی تھے، یہ جگہ جگہ ڈسکور کرتے تھے، وہاں کے جاتے تھے، ان کو جیولوجسٹ یعنی پتھروں کی نالج تھی، ایسٹرولوجسٹ بہت اچھی پروڈکشن کرتے تھے، ماہر علم نجوم جسے کہتے ہیں وہ تھے۔ تو ان کے بارے میں اگر بتانے کے لیے بیٹھ جائے تو ایک گھنٹہ بھی ناکافی ہوگا کہ اتنے سبجیکٹ پہ انہوں نے کام کیا ہوا تھا۔ یہ ٹورسٹ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ جاتے تھے، وہاں کے کلچر کو، وہاں کے بارے میں یعنی پتھروں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ کتنے سال پرانا ہے یہ، تو پتھروں کو دیکھ کے یہ اندازہ لگاتے تھے کہ کتنا سال پرانا ہے۔ اور یہاں ایک دفعہ جب یہ سب کانٹیننٹ میں جب آئے تو پنڈ داتن خان ایک جگہ ہے، وہاں پر جب یہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر سرکمفیرنس آف دا ارتھ جو ہے وہ فائنڈ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو ہے وہ کسی بھی جگہ کا لینا انہوں نے بتایا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس کے علاوہ فیسز آف مون بتائے، ارتھ اور مون کی موومنٹ کس طرح سے ہوتی ہے یہ سمجھائے انہوں نے، مختلف سبسٹنس کی میٹل کی ڈینسٹی فائنڈ آؤٹ کرنا بتایا کہ ہاؤ ٹو پیور از اٹ،
یہ بتایا. پھر وہاں پہ جب کسی جگہ پہ جاتے تھے اس جگہ کے کلچر کے بارے میں پوری انفارمیشن پہ الگ الگ بکس لکھی ہیں. پھر وہاں کے کمپیریٹیو ریلیجنس کے بارے میں الگ بکس لکھی ہیں. پھر جیولوجسٹ کے لیے پتھروں کے علم کے متعلق کہ کون کتنا اثر پلا رہا ہے. یعنی ہم جس جگہ رہ رہے ہیں صوبہ سندھ میں, تو وہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری جو انڈس ویلی ہے کہ وہ ونس اپون اے ٹائم اٹ از اے اوشن. اور یہ ان کی جو پروڈکشن تھی, جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی, وہ بات کے سائنٹسٹ نے بالکل صحیح ڈسکور کیا کہ بالکل صحیح کہا تھا کہ ہاں یہاں پر سمندر کا جو ہے پیچھے جاتے 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 یہاں پہ ریت اور کیچڑ جمع ہوتے ہوتے پھر یہاں پر جو آبادی شروع ہو گئی اور اس کو ہم انڈس ویلی کا نام دیتے ہیں. تو یہ اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے کتنی بڑی, یعنی بغیر کسی اکوپمنٹ کے, بغیر کسی ایسے آلات کے کس طرح سے وہ جو ہے انہوں نے اتنی بڑی بڑی پروڈکشن کی ہیں کہ آپ یعنی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے بتائیں. اس کے علاوہ انہوں نے ہی ڈسکس دا موومنٹ آف دا سن اینڈ مون. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سن اور مون موو کرتے ہیں پورا, یعنی سرکمفیرنس آف دا ارتھ بتانا بڑی بات ہے کہ آپ نے انہوں نے فارمولا پورا بتا دیا کہ 2πr آپ نے ارتھ کا جو ریڈیس اگر یہ ہے تو یہ اس کا پورا سرکمفیرنس ہوگا بغیر زمین کے گرد چکر لگائے بغیر. پھر اس کے بعد کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوئے اس کا لانگیٹیوڈ نکالنا اور لیٹیٹیوڈ نکالنا, یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. فیسز آف دا مون بتایا انہوں نے کہ کس طرح سے فرسٹ جو ہے وہ ڈے کا چاند ہوتا ہے, پھر کس طرح سے آہستہ آہستہ 14 ڈے کے بعد فل مون ہو جاتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے, اور پھر کس طرح سے لاسٹ ڈیز آتے ہیں اور پھر کس طرح پیئر ہوتا ہے. پوری باقاعدہ ان کی بک جو قانون المسودی ہے, جو کہ ان کا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے, جو پورا سمجھ لیں ہیونلی آبجیکٹ کے بارے میں, جس میں مون ہے, ارتھ ہے, جتنے پلانٹ ہیں, اور بعد میں جو پلانٹ اس ٹائم پہ جو ڈسکور ہوئے تھے ان پلانٹ کے بارے میں بھی ڈیٹیل انہوں نے کافی حد تک ہمیں دی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سائنٹسٹ آتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام ہمارے پاکستانی سائنٹسٹ ہیں, اور یہ پہلے سائنٹسٹ ہیں جنہیں نوبل پرائز جو ہے وہ دیا گیا. اور انہوں نے نوبل پرائز ان کو فزکس میں جو 1979 میں دیا گیا, اور انہوں نے جو بڑا کام کیا تھا فزکس کی فیلڈ میں وہ تھا کہ گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری پیش کی تھی. پاکستان میں یہ جھنگ میں جو تھے وہ جھنگ ہمارا پنجاب کا ایک علاقہ ہے, اور بڑا مشہور اور معروف شخصیات وہاں پہ پیدا ہوئی ہیں. اس علاقے سے 1926 میں یہ پیدا ہوئے تھے, اور جب ان کی تعلیمی کیریئر جو ہے وہ ڈسٹنکشن سے بھرا ہوا ہے. ہر کلاس میں انہوں نے جو ہے وہ ڈویژن لی, ہر کلاس میں جو ہے وہ ان کو فرسٹ پوزیشن ان کی آئی, اور وہ باہر جب اپنا ماسٹرز کرنے کے لیے گئے یونی گئے تو یہاں سے اسکالرشپ لے کے گئے تھے, کیونکہ ان کو جو ہے وہ ڈسٹنکشن انہوں نے لی تھی اور ان کو یونیورسٹی نے اسکالرشپ دے کے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. تو ان کی جو اچیومنٹ ہیں وہ ہمارے لیے بہت, یعنی ہمارا ایسٹ ہے, ہمارا جو ہے وہ پاکستان کا فخر ہے یہ. اور انہوں نے سب سے بڑا جو یہ کیا کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم بنایا کہ ہم ریسرچ کرنے کے لیے سائنٹسٹ وہاں جاتے تھے, اور اس جگہ پہ یعنی پریسٹیج کے اندر اٹلی کا جو شہر ہے وہاں پر وہ سب اپنے ریسرچ پیپر جمع کراتے تھے. اور اس طرح سے ایک بڑا پلیٹ فارم ملا خاص طور پہ ایسٹ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو اور ایسٹ کے لوگوں کو, سائنٹسٹ کو جو بیچارے یورپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہم وہاں جائیں کروائیں, تو ان کے لیے ایک بہت اچھا کام انہوں نے کیا. تو سب سے پہلا ان کا کنٹریبیوشن لکھا ہوا ہے کہ ہی واز دا ایوارڈڈ نوبل پرائز in the physics in 1979 for his work on the grain unification theory. ہم اس کو شارٹ کٹ میں GUT بھی کہتے ہیں. He established the International Center for the Theoretical Physics at Prestige, Italy, where scientists from the developing countries are provided opportunities to augment their research work. یہ میں بتا چکی ہوں کہ اپنے ریسرچ پیپر جو ہے وہ اسی جگہ پہ جا کر ان کے جمع کروائے جاتے ہیں, پھر وہاں سے اگر اپروول ہوتا ہے تو پھر وہ آگے جا کے اپروو کیے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ہمارے مسلمان سائنٹسٹ کے لیے. He was an asset of Pakistan and will remain in heart of the learning center. اور یہ سب جانتے ہیں ظاہر ہے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, اور انہوں نے ہمارے دلوں میں جگہ کی ہے, اور ہمارے لیے ایک لرننگ سرکل ہے. آج تک ہم ان کی بتائی ہوئی چیزوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. آخر میں ہمارے ایک سائنٹسٹ جو اللہ میاں ان کو صحت دے, زندگی دے, اور اسی طرح سے ان کو ہمارے لیے جو ہے ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے. یہ انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے تھے 1 اپریل 1936 میں. انہوں نے پاکستان کا
فخر سے بلند کر دیا، انہوں نے پاکستان کو ڈیفنس لائن میں مضبوط کر دیا، انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے ممالک کے منہ بند کر دیا. اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہمارے ملک پہ دشمنوں کا قبضہ ہوتا. تو اس لیے ہمیں ان کا بہت مشکور ہونا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے واقعی محب وطن ہونے کا حق ادا کر دیا. Dr. Abdul Qadir Khan contributed many Pakistani nuclear state in 1928. May 1998, the victorious test was carried on the place of the Shagri. آگے کے مقام پر انہوں نے پاکستان کا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کروایا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تمام جتنی بھی ہماری نیبرنگ کنٹریز تھی اور جو ہم پہ بری نگاہ رکھتے تھے، ان سب کو یہ پتہ چل گیا کہ اب پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بہت بڑی غلطی ہوگی. اس اعزاز میں انہوں نے اس کے علاوہ غوری میزائل 1 غوری میزائل 2 کے بھی ٹیسٹ کروائے اور ان کو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے ہلال امتیاز سے نوازا. He worked as expert as Urenco enrichment plant in Holland as a joint venture of the government of Holland. اس کے علاوہ ہالینڈ میں جب انہوں نے خود یہ پڑھ رہے تھے تو وہیں پر ان کے جب انہوں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا، اسی دوران ان کو جاب کی وہیں پہ ہالینڈ میں ہی ان کی یونیورسٹی میں ہی آفر ہوئی اور ان کو ریسرچ اسکالر کے جو تحت جو ان کو وہاں پر جاب دیا گیا. جب انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کرا تو دوبارہ ان کو کال کی اور ان کو بہت بڑے یعنی کہ سمجھ لیں کنسلٹنٹ کے طور پر وہاں پہ بلایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے پاکستان کو ترجیح دی اور محب وطن ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کیا اور یہ سب چیزیں ساری مراد سب چیز چھوڑ کر پاکستان واپس آ گئے اور اپنی پوری لائف اور اپنی پوری ڈیووشن پاکستان کے لیے وقف کر دی. He is the true asset of our Pakistan and will remain in heart and learning circle. تو بیٹا آج ہمارا یہ پورا مسلم سائنٹسٹ کا کنٹریبیوشن پورا میں نے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا. پوائنٹس آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، باقی جو میں نے آپ کو ڈیٹیل الگ سے سمجھائی ہیں ان سے آپ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اب ہم لیکچر میں انشاءاللہ چیپٹر 2 اسٹارٹ کریں گے. آج چیپٹر 2 ہمارا ختم ہو چکا ہے. اللہ